اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں، یہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات اپنے ملک کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم ریکارڈ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر عوام الناس سے، اور وہ سوالات بھی، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی ابہام باقی نہ رہے، ہر سوال کا جواب ہمارے دین کے پاس موجود ہے، بس کسی اہل ذکر کی صحبت میں حاضری ضروری ہوتی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی منیب الرحمان صاحب سے کون واقف نہیں، ہمارے ملک کا معروف اور مقبول نام محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ فیل سے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ صدق اللہ العظیم۔ مفتی صاحب، چند سوالات، آج کچھ ثقیل سوالات بھی آئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی رکھیں گے آپ کی خدمت میں۔ ایک سوال، چھوٹا سا سوال ہے احمد الطاف صاحب کا کراچی سے، کہ مفتی صاحب اگر نماز پڑھتے ہوئے چھینک آ جائے تو دوران نماز الحمدللہ ہمیں کہنا ہوگا اور سننے والوں کو یرحمک اللہ کہنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ وعلی علیہ وسلم۔ آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، اگر نماز پڑھتے ہوئے چھینک آ جائے تو اس کو حتی الامکان ضبط کرنا چاہیے اور
منہ کے آگے ایک ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نیز یہ کہ نماز میں چھینک آنے پر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اگر بے اختیار نکل جائے تو چونکہ یہ کلمہ نماز کے منافی نہیں ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن ارادتاً اور قصداً الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، اور سننے والے کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک، کلیئر ہو گئی بات، کیونکہ نماز کے دوران میں تمام تر توجہ نماز کی طرف ہو، ہونی چاہیے بس بس۔ ٹھیک۔ لیکن اگر بے اختیاری میں زبان سے اگر الحمدللہ نکل گیا تو اس پہ کوئی یہ چونکہ کلمہ منافی نماز نہیں ہے، اس پہ کوئی گرفت نہیں۔ قرآن کا بھی ایک کلمہ ہے تو اس لیے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ عبدالغفور صاحب کا سوال ہے اسلام آباد سے۔ مفتی صاحب، قرآن کریم میں ہے قیامت کے دن میزان عدل قائم کیا جائے گا، وزن تو مادی چیزوں کا ہوتا ہے جبکہ ایمان و عمل کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ہوگا؟ انیق احمد صاحب، ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ کا، جی بنو عباس کی خلافت کے دور میں، خلافت عباسیہ میں یہ منظر پر آیا، چونکہ یہ اقلیت پسند تھے اور وحی کے معاملات کو بھی عقل کی میزان پر پرکھا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ وزن تو مادی چیز کا ہوتا ہے، وزن تو جسمانی چیز کا ہوتا ہے، جبکہ اعمال عوارض ہیں، ان کا اپنے معروض سے ہٹ کر الگ کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہماری نمازیں ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہے۔ اگر ہمارے وجود سے ہٹ کر نماز کو کوئی دیکھا جاننا چاہے تو ظاہر ہے کہ عابد اور مصلی کے وجود سے ہٹ کر نماز کا الگ کوئی تشخص اور مادی اور جسمانی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے روزہ ہم رکھتے ہیں، وہ ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہے، ہمارے وجود سے ہٹ کر روزے کا کوئی مشخص، کوئی میٹیریل، مادی اور جسمانی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بخار ہو گیا ہم میں سے کسی کو، ہمارا ٹیمپریچر ہے 100 ڈگری ہے، 101 ہے، 99 ہے، وہ ٹیمپریچر ہمارے وجود کے ساتھ قائم ہے، ہمارے وجود سے ہٹ کر باہر اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے۔ ہم سب کی رنگتیں ہیں، وہ ہمارے وجود کے ساتھ ہیں، ان کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہے۔ سو یہ سب چیزیں عوارض ہیں اور ان کا اپنے معروض سے باہر خارج میں کوئی مادی، جسمانی، فزیکل وجود نہیں ہے، تو معتزلہ کو عقلی بنیادوں پر یہ وہم ہوا اور رائے قائم کی کہ ان کا وجود، ان کا وزن تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا یہ جو قرآن مجید میں وزن اعمال کا آیا ہے، یہ علامتی طور پر ذکر ہے، اور
اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر کسی میزان عدل کے قائم کیے بغیر جنتی کو جنت میں بھیج دے گا، جہنمی کو جہنم میں بھیج دے گا۔ ٹھیک، ان کا یہ موقف قرآن و سنت کی تصریحات سے مخالف ہے، اس لیے اسے رد کیا جائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ صراحت کے ساتھ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ والوزن یومئذ الحق، آج اعمال کا وزن حق ہے۔ امام بخاری نے جو اپنی صحیح بخاری میں آخری حدیث بیان کی ہے، اس کے باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَهُمْ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے اور ان کے اقوال و افعال کا وزن کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، جب اعمال کا وزن ہوگا تو میزان عمل میں بھاری ہوں گے، جبکہ زبان پر ادا کرنے بہت ہلکے ہیں اور آسان ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جن کے اعمال میزان عمل میں بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کے میزان اعمال کا وزن ہلکا ہوگا تو ان کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تو کیا جانے کہ حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، کھولتی ہوئی آگ ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے رسول کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتا نہ دوں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہوں گے، ٹوٹے میں ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری سائی دنیا میں اکارت چلی گئی، ضائع چلی گئی۔ اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے ہم قیامت کے دن میزان قائم نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا تو معاملہ قطعی ہے، جب ایمان کی رمق ہی نہیں ہے تو وزن اعمال کا اعتبار نہیں ہے۔ تو ان آیات کا یا احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ میزان عدل قائم ہوگا، اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور ہماری دنیا میں بھی کہتے ہیں کہ انصاف ہونا ہی کافی نہیں، انصاف ہوتا ہوا معلوم بھی ہونا چاہیے۔ سو اللہ تعالیٰ ایک میزان قائم کرے گا۔ اب رہا یہ سوال کہ ان اعمال کا، جب کہ ان کا خارج میں کوئی فزیکل، کوئی میٹیریل، کوئی مادی وجود نہیں ہے، کیسے تولا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اعمال کو کوئی وزن دے دے اور پھر اس کو تولا جائے، یا یہ کہ جو اعمال کے دیوان اور دفاتر ریکارڈ ہے اس کو تولا جائے، کوئی بھی صورت ہو، لیکن
اعمال کا وزن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، ان کو تولا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک شخص کا میزان عمل میں نیکی کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو اللہ حکم فرمائے گا کہ چٹ لے آؤ، اس کو لا کے ڈالا جائے گا اس کے نیکیوں کے پلڑے میں، تو بھاری ہو جائے گا نیکیوں کا پلڑا اور نجات پا لے گا۔ اس کے بارے میں ہے کہ اس میں سبحان اللہ کا کلمہ ہوگا یا لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہوگا۔ تو اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اعمال کا وزن اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ اس کی صورت کیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کو متعین نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وزن پر قادر ہے، وہ جو بھی صورت ان کو عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر ہوا ہے، اب اس کا وجود تو سائنٹیفکلی ہمارے تجربے میں ہے کہ ہوا موجود ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو ہمارا نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہوا کا وجود ہی نہیں ہے، وجود ہے۔ اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا پہلے انسانوں کے پاس وہ علم نہیں تھا، لیکن آج برقی رو کو ناپا جاتا ہے میگا واٹ میں، اور ان تمام آلات میں دودھ کے اندر کثافت کو ماپا جاتا ہے، اور بہت سی چیزوں کو آج آپ بھی ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں لمبا، تو جہاز کا جو فلائٹ کا نقشہ ہوتا ہے بتاتے ہیں کہ بھئی جہاز کی رفتار یہ ہے، اور پیچھے اتنی رفتار سے ہوا اس کو دھکا دے رہی ہے، تھرسٹ ہے، تو اسپیڈ طے ہو جاتی ہے۔ وہی ہوا اگر ٹیل کی بجائے فرنٹ کی آ جائے تو رفتار تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی طاقت بھی ہے، وزن بھی ہے، اسی طرح سے اعمال کا بھی وزن ہوگا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اور جمہوری امت کا اس بات پر ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، اس ذیل میں چھوٹا سا ایک سوال یہ ہے کہ کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر گناہ کو چھوٹا اور معمولی سمجھے گا تو پھر وہ اس سے بڑھ کر برائی کی طرف قدم بڑھانے کی جسارت کرے گا۔ اسی طرح کسی نیکی کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان نیکی کو بڑا سمجھے گا، اس پر اترائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اعمال صالحہ سے محروم ہو جائے۔ اس لیے ہر گناہ کو بڑا سمجھ کر اس سے بچنا چاہیے، اور ہر نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مزید نیکیوں کے حصول کی سعی اور جد و جہد کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بڑی سے بڑی نیکی پر کوئی تکبر تقوی نہیں ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ لیکن جو چھوٹی سی بھی کوئی نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہو تو کر گزرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسی چھوٹی سی نیکی کا وزن بہت زیادہ ہو۔ وہ جو کہتے ہیں کہ رحمت حق بہان امی جوید، اللہ اکبر۔ ایک معنی تو اس کا یہ کیا کہ اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ ایک اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ رحمت حق بہا نمی جوید، کہ اللہ کی رحمت کوئی تم سے بڑی دولت نہیں مانگتی، اس میں تو اخلاص ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایک عمل جو ظاہراً معمولی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک قوت اخلاص موجود ہے، تو وہ اس عمل کی قدر و منزلت کو اللہ کی بارگاہ میں بڑھا دیتی ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔
کہ ایک گنہگار شخص تھا، جا رہا تھا کسی بیابان میں، صحرا میں، پیاس لگی، وہاں کنویں میں پانی نظر آیا، اترا، پانی پی کر باہر آیا تو ایک کتا پیاس سے بلک رہا تھا، مٹی چوس رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جیسے پیاس مجھے تھوڑی دیر پہلے تڑپا رہی تھی، یہ بھی اسی کرب سے گزر رہا ہے۔ اندر اترا، چمڑے کے موزے میں پانی ڈالا، دانتوں سے پکڑ کر سہارے سے باہر آیا اور کتے کو پانی پلا دیا۔ کتے نے زبان حال سے شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی صدقے میں اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان ایسا ہی ایک واقعہ امرأۃ بغیہ، ایک بدکار عورت کے بارے میں ہے کہ وہ بھی اسی تجربے سے گزری، اور پھر جب پانی پی کر نکلی تو باہر کتا تڑپ رہا تھا، اس نے اپنے موزے میں پانی ڈالا، دوپٹے سے باندھا، نکالا اور کتے کو پلایا، تو اس عمل کی برکت سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو گیا حساب کتاب کے بغیر، تو اسے پوچھا گیا کہ بھئی تمہاری کیا کوالٹی تھی، کیا خوبی تھی کہ حساب کتاب کے عمل سے گزرنا ہی نہیں پڑا اور اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ اس نے کہا کہ میں ایک معمولی درجے کا مسلمان تھا، صرف اتنی بات تھی کہ میں کاروبار کرتا تھا، اور جو میرے ریکوری کا اسٹاف تھا ان کو میں ہدایت کرتا کہ جب تم وہ کریڈٹ یا قرض پر دیا ہوا مال لوگوں کو مارکیٹ میں ہے، جب تم اس کی وصولیابی کے لیے جاؤ اور کوئی مالدار تم سے مہلت مانگے یا تمہیں کوئی کھوٹا سکہ دے دے، جیسے اس زمانے میں تو سونے چاندی کے تھے، 24 کیرٹ کا بھی ہوتا ہے، 22 کا بھی، 20 کا بھی، 18 کا بھی، 16 کا بھی، تو کوئی مالدار تمہیں کھوٹا دے دے تو آنکھیں بند کر کے لے لیا کرو، اور کوئی نادار تم سے مہلت مانگے تو مہلت دے دیا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ ہو کر کھوٹا قبول کر لیتا تھا، سبحان تو اللہ، میں اس کا رب اور مالک ہو کر کیوں نہ قبول کروں۔ اسی ادا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا جنت فرما اور دیا۔ جنت جی آمین۔ میں داخل کیا۔ محمد عدنان صاحب ہیں لاہور سے، سوال ان کا یہ ہے کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ قوانین فطرت اٹل ہیں، ان کو بدلا نہیں جا سکتا، اسی بنا پر وہ معجزات کا انکار کرتے ہیں، اس حوالے سے دین کیا فرماتا ہے؟ انیق احمد صاحب اس فکر کے حامل بہت سے لوگ گزرے ہیں۔ جی سر سید احمد خان کا کتنا بڑا نام ہے، جی ہاں، انہوں نے اپنے انداز میں قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے اور بھی ان کی کتابیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ لا آف نیچر یا لاز آف نیچر اور قوانین فطرت یہ اٹل ہیں، ان چینجبل ہیں، غیر متبدل ہیں، ناقابل تغیر ہیں۔ چنانچہ جب انہوں نے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحث کی، احادیث بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ اگر احادیث سے ثابت بھی ہو، احادیث کو جو جرح و تعدیل کا معیار ہے اس کے مطابق وہ احادیث صحیح بھی ہوں، تو تب بھی ہم کہیں گے کہ راوی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، کیونکہ معراج تو یہ ہے کہ حضور اپنے اس جسم مبارک کے ساتھ آپ نے آسمانوں کا، عرش تک کا، ماورائے افلاک کا سفر کیا، واپس آئے، تو
اور کیونکہ ان کے نزدیک لا آف نیچر یہ ہے کہ بھئی آپ فرض کریں 5 کلو کا یا 1 کلو کا لوہا یا پتھر اوپر پھینکیں تو فضا میں قرار نہیں پائے گا، وہ زمین پر واپس آ جائے گا۔ کوئی جسم کسی سبب کے بغیر، آلات کے بغیر فضا میں اڑ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ تو امت کے نزدیک یہ نظریہ غلط ہے، کیونکہ یہ دراصل معجزات کا انکار ہے، کیونکہ معجزہ کہتے ہی خارق عادت کو ہیں، یعنی وہ سارے معاملات جو سبب اور مسبب، علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کے رشتے سے چل رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قائم کیا ہوا تکوینی نظام ہے، جس کو ہم عالم اسباب کہتے ہیں۔ اور جو جنرل پریکٹس ہے یا جو عام معمول ہے، اس میں یہ سب کچھ نظام اسباب کے تحت چل رہا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ فطرت اپنے فاطر اور پیدا کرنے والے پر غالب ہے، یہ نہیں مانا جا سکتا۔ قانون فطرت بنانے والے پر حاکم ہے، یہ نہیں ہو سکتا اور قطعاً نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہ ہے کہ مادہ و نر کے اختلاط سے حیوانات کے بچے پیدا ہوتے ہیں، میاں اور بیوی، مرد و زن کے اختلاط سے انسانی نسل کا توالد و تناسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ اس تکوینی نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سبب اور مسبب کے تحت قائم کردہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے، لیکن وہ جب چاہے اس کو توڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے واسطے کے بغیر پیدا کیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کے واسطے کے بغیر پیدا کیا، کیونکہ کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی آدم کے وجود سے اس کا جوڑ بنایا اور حوا کو بنایا، اور پھر آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت دونوں واسطوں کے بغیر پیدا کیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی قدرت ان اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ لہذا ہمارا معجزات پر ایمان ہے، اور جن کا معجزات پر ایمان نہیں تو وہ تعویلیں کرتے ہیں اور لایانی تعویلیں کرتے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں ان کی ساری تعویلات جی ہاں کا بالکل۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے یا نارو کونی بردوں و سلامہ علی ابراہیم، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ شق القمر کا واقعہ، ہاں سب اللہ تعالیٰ نے۔ اب جو تکوینی نظام کے تحت تو ایک ذی حیات آگ میں چلا جائے تو جل جانا چاہیے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن یہ آگ میں جلانے کی خاصیت رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لہذا جو آگ میں جلنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے وہ چاہے تو اسے سلب بھی فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو آگ کے علاوہ میں پھینکا گیا تو ہم نے آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ اگرچہ تمہارا کام ہم نے جلانا مقرر کیا ہے، لیکن یہاں وہ ضابطہ ہم توڑ رہے ہیں، اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ مفسرین نے فرمایا اگر صرف برد کہا جاتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس میں حیات ممکن نہ ہوتی، مگر اللہ نے فرمایا کہ ٹھنڈی بن جا، مگر اتنی مقدار میں کہ سلامت بھی رہیں، وہ ان کا وجود، ان کی ذات سلامت رہے۔ یہی شق القمر کا ہے، یہی سارے
معجزات کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرزد ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئے، جی حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کر دیا گیا، موم کر دیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے. یہ سارے جی ہاں. مریم علیہ السلام کے کمرے میں پھل کہاں سے آتے ہیں؟ جی ہاں یہ پوچھ رہے ہیں خالو ان کے حضرت زکریا علیہ السلام. اللہ نے فرمایا کہ خشک کھجور کا تنا تھا، جی تو حضرت مریم کو حاجت ہوئی خوراک کی، تو کم ہے کہ حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کہ درخت کی شاخ کو پکڑ کر ہلاؤ تو تر و تازہ کھجور کا پھل گر کر آئے گا، بے موسم کا پھل گر کر آئے گا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس میں قرآن نے یہ سبق بھی دیا کہ حضرت مریم سے کہا کہ جتنا کام تم کر سکتی ہو کہ شاخ کو پکڑ کے ہلانا وہ تم کرو، اور اس میں تر و تازہ پھل پیدا کرنا اور آپ کی جھولی میں گرا دینا یہ ہمارا کام ہے. سبحان اللہ. یعنی اپنا کام ہم کریں، اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیں. ٹھیک ہے. جی ہاں مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بہنوں کے وراثتی حصوں سے کاروبار کرنا جائز ہے جبکہ بہنوں سے اجازت نہ لی گئی ہو؟ میں اس پروگرام کے توسط سے اور آپ کی اجازت سے وہ تمام ناظرین جو ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں ان کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا کہ وراثت کا قانون اختیاری نہیں ہے، اجباری ہے، اوبلیگیٹری، لازم ہے. کچھ عرصہ پہلے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہاں تشریف لائے تو گورنر ہاؤس میں انہوں نے ان کا پیغام آیا ملنا چاہتا ہوں. میں حاضر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ عورتوں کی وراثت کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ قانون بنے. میں نے کہا کہ عورتوں کی وراثت کے بارے میں اللہ کا قانون اتنا جامع ہے کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس قانون کو من و عن نافذ کر دے، اور جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے ترکے کی فوری تقسیم کا ریاست انتظام کرے، اور اس وقت جو ورثہ موجود ہیں خواہ متوفی یا متوفات کے والدین زندہ ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا، ان کی بیوہ ہے اس کو بھی حصہ ملے گا، اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو بھی حصہ ملے گا اور لازماً ملے گا. لہذا پہلا کام یہ کریں کہ بہنوں کا حصہ ان کو باقاعدہ دے دیں، ان کو مالک بنا دیں. مالک بننے کے بعد وہ آپ کے ساتھ کاروباری شراکت کرنا چاہیں تو اس کے پھر شریعت کے مطابق نفع و نقصان کے اصول طے ہونے چاہیے، نفع کا تناسب طے ہونا چاہیے. یا وہ رب المال بننا چاہتی ہیں اور آپ کو مضارب ورکنگ پارٹنر بنانا چاہتی ہیں تو تب بھی نفع و نقصان کا تناسب طے ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے ان کی اجازت کے بغیر یہ آپ کاروبار شروع کریں، یہ صحیح نہیں. یہ دین کے لیے قابل قبول بات نہیں ہے. پہلے بہن کو، بیٹی کو اس کا مال، وہ حصہ اس کو دے دیا جائے، مالک بنا دیا، اس کا مالک بنا دیا جائے. اس کے بعد وہ جو چاہے سو جو چاہے کرے، جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے ہبہ کرے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے اس مال کا مالک بنانا وہ ضروری ہے اور یہ دین کا تقاضا ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ آفس میں جیسے ہم کام کرتے ہیں تو اس پہ جو چیزیں ہیں پین پینسل کاپی، کیا اس کو ہم گھر میں لے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ بھی چوری ہیں؟ ایسا ہے کہ جہاں آپ جاب کرتے ہیں، سروس کرتے ہیں، تو وہاں جو اسٹیشنری جو آپ اپنی ڈیوٹی بجا لانے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ اگر آپ ریاست کے ملازم ہیں تو ریاست کی ملکیت ہے، کسی شخص کے ملازم ہیں تو اس کی ملکیت ہے، تو وہ آپ کو گھر لے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر آپ کسی شخص کے ملازم ہیں اور وہ آپ کو مباح کر دے کہ آپ میرے دفتر کا کام کریں، یہ اسٹیشنری، یہ سامان، یہ چیزیں استعمال کریں، آپ کو ذاتی ضرورت ہو تو آپ لے سکتے ہیں، تو اس صورت میں تو لینا جائز ہے. لیکن اگر امپلائر یا مالک یا حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو ذاتی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. جی سر، یعنی یہ گناہ ہے. گناہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا، آپ کو تو بہت زیادہ یاد ہوگا، ہمارا بچپن تھا کہ جب سرکاری کاغذات ہوتے تھے اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان لکھا ہوا ہوتا تھا. جی ہاں، آپ کو یاد ہے نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا. تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرکاری کاغذات ہیں، ان کو ذاتی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا. لیکن اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا. ہاں اگر ایسا کوئی ٹریڈ مارک یا علامت جی اس پہ ڈال دی جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کہیں پر بھی پرائیویٹلی کوئی استعمال کرے گا اس کی نشاندہی ہو جائے گی. جی جیسے فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں تو وہ پریکٹیشنر جو ڈاکٹر صاحبان ہیں اپنی دوائیں متعارف کرانے کے لیے ان کو دیتی ہیں، تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ سیمپل نٹ فار سیل، جی ہاں، کہ یہ ڈاکٹر کو تجربہ کرنے کے لیے نمونے کے طور پر یہ دی ہے، یہ فروخت کرنے کے لیے نہیں دی. لہذا اگر اس کو بھی ڈاکٹر فروخت کرے گا تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا، کیونکہ کمپنی نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی. اسی طرح سے اس بات کی شکایتیں ہمارے یہاں انیق مصب آتی رہتی ہیں کہ یہ جو یوٹیلیٹی اسٹور ہے سرکاری، تو وہاں بعض اوقات مارکیٹ سے سستی چیزیں بیچی جاتی ہیں، گورنمنٹ کچھ سبسیڈائز کرتی ہے، زر تلافی دیتی ہے، تو وہ مارکیٹ میں پہنچ جاتی ہیں. ہمارے ہاں تو زلزلے کے زمانے میں، سیلاب کے زمانے میں جو اعانتی چیزیں آئیں وہ بھی مارکیٹوں میں نظر آئیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جو چیز جس مقصد کے لیے ہے وہ وہیں پر استعمال ہونی چاہیے. اور اگر گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے اور یہ شرط عائد کی ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور سے ہی خریدی جائے گی، تو پھر اس کو باہر دکانوں پر غیر قانونی طور پر سپلائی کرنا یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اور دونوں فریق جو اس جرم میں شریک ہیں. جی اچھا مفتی صاحب، سرکاری دفاتر میں جو بجلی کا استعمال ہوتا ہے، اے سی آن ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لائٹس آن ہیں، تو یہ بھی ایک ناانصافی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب یہ بھی آپ فرما دیجئے کہ یہ جو اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں، اعلیٰ افسران، تو ان کو گاڑیاں دیتی ہے حکومت، تو اس کا جو پیٹرول ہوتا ہے وہ کیا ذاتی کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی گاڑی گورنمنٹ نے کسی سرکاری
اعلیٰ عہدیدار یا عملدار کو صرف گورنمنٹ ڈیوٹی کے لیے دی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا پرائیویٹ استعمال جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک، ہاں اگر گورنمنٹ نے وہ اس کو دی ہے اور اس کو قانونی طور پر مباح کر دیا ہے کہ آپ اس کو اپنی ذاتی ضرورت اور بچوں کی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو اگر وہ اتھارٹی اس کی مجاز ہے تو جائز ہوگا، اور اگر یہ اجازت دینے والا مجاز نہیں ہے یا کسی نے اجازت کے بغیر کیا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، یا سرکاری اثاثوں کی توہین ہے۔ اگلا سوال محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی مقروض مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ مقروض مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنا چاہیے۔ کوئی مومن اور مسلمان ہے تو اس میں عملی کمزوریاں کیسی بھی ہوں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر کسی کا قرض ہے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں اس پر میرا قرض ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم میں سے کوئی جنازہ پڑھا لے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ پھر حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضور کا جو یہ فعل تھا ایک تو اس بات پر تنبیہ کرنا تھا کہ قرض ادا کرنا چاہیے، اور جب تک استطاعت موجود ہے، اور آپ کے یہ کہنے سے ایک طرح ترغیب بھی دلانا مقصود تھا کہ کوئی اس کا قرض ادا کر دے اور اس بار سے وہ آزاد ہو کر آخرت کے سفر پر روانہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی مقروض ہے اس کے قرض کو اپنے ذمے لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ادا کر دے، لیکن اگر کوئی ذمے نہیں بھی لیتا تو تب بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن حضور نے پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، فرمایا کہ تم اس کا جنازہ پڑھو، تاکہ یہ معلوم ہو جائے تمام پبلک کو کہ مقروض مرنا اچھی بات نہیں ہوتی، تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ تو آج یعنی اب اگلا سوال یہ رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں اسی سوال کے ذیل میں کہ یہ ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے؟ ارشاد۔ ہمیں نصیحت یہ مل رہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ حتی الامکان قرض نہیں لینا چاہیے۔ دعا بھی ہے کہ اللہم انا نعوذ بکا من غلبۃ الدین ضلع الدین، کہ یا اللہ میں قرض کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر بامر مجبوری قرض لے لیا گیا ہے تو اولین فرصت میں اسے ادا کرنا چاہیے، اور اگر کہ قرض خواہ کو پتہ ہے کہ یہ جو میرا مقروض ہے یہ قرض ادا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو اگر وہ اسے معاف کر دے تو یہ بہت بڑی قدر ہے اور یہ بہت بڑی اجر کی بات ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ اگر صدقے کا اجر 10 گنا ملے گا تو قرض معاف کرنے کا اجر 18 گنا ملے گا۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے جو بات فرمائی مفتی صاحب، وہ تو یہ کہ ایک شخص ہے مجبور ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، مفلسی چل رہی ہے، حالات خراب ہیں، تو وہ پے ہی نہیں کر سکتا، ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے وہ قرض واپس کر سکتا ہے لیکن واپس نہیں کر رہا، اس کے لیے کیا وعید ہے؟ اس کے لیے وعید یہ ہے کہ مطل الغنی یہ ظلم، کہ مالدار آدمی اگر قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتا ہے تو یہ ظلم ہے، اور اللہ کے رسول نے اسے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو قرض ادا نہیں کرتا یحل عرضہ وعقوبتہ، تو وہ اپنے آپ کو خود بے آبرو کرتا ہے اور اپنے آپ کو سزا کا حقدار بناتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ کروڑوں اربوں قرض لیتے ہیں ان کے معاف ہو جاتے ہیں ریاست ان کے اثرات کی وجہ سے، تو اور جو نادار کمزور ہوتے ہیں ان کو گرفت میں لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ تضادات ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا میرا خیال ہے یہ، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ اعلیٰ عہدوں پر فائز پڑھے لکھے نمازی لوگ اپنے ملازموں کو ذرا سی غلطی پر ان کو دوسرے لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، دین ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ شرعی احکام کے لیے نہ کوئی اعلیٰ ہے اور نہ ادنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اور شریعت کے احکام سب بندوں پر یکساں طور پر نافذ ہیں، لہذا کسی بھی امپلائر کو یا اعلیٰ افسر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ماتحت ملازمین کی انسلٹ کرے، توہین کرے، گالی دے، البتہ اس کو تنبیہ کرے، وارننگ دے، یا اس دفتر کے طریقہ کار میں جو ڈسپلینری ایکشن جسے کہتے ہیں، تادیبی کارروائی کے جو طریقے یا مینرز ہیں ان کو اختیار کرے گا تو اس کی اجازت ہے، لیکن شخصی اہانت اور توہین کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، اور گالی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان کا شعار نہیں ہے کسی کو گالی دینا۔ جی اللہ اکبر۔ جبکہ فرمایا کہ سباب المسلم فسق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، نافرمانی اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبکہ سوال میں ایک بات یہ بھی موجود تھی کہ وہ دین جانتے ہیں، دین پڑھا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اس کے بعد اپنے ملازمین کے ساتھ یہ بعض لوگ مغلوب الغضب ہو جاتے ہیں، جی، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان شعار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احسان شعار لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے، لوگوں کو معاف کر کے ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا میں ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔
آپ فرماتے ہیں کہ نیک نیتوں کے ذریعے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، نیک نیتوں کے ذریعے مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دی۔